السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری علمی بیٹھک رمضان المبارک سے متعلق ہے۔ یہ آج کی ہماری علمی بیٹھک رمضان المبارک کے مسائل کے متعلق ہے۔ حضرت سوال ہے، کیا سحری میں جلدی کرنی چاہیے اور افطار میں دیر کرنی چاہیے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی خیر و برکتیں الحمدللہ ہم سب مسلمان اکٹھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی مزید خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ جنید صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ سحری میں جلدی اور افطاری میں تاخیر کرنی چاہیے یا اس کا شرعی حکم کیا ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو افطاری میں تاخیر کر دیتے ہیں، تو افطاری میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سورج غروب ہو جانے کا جب یقین ہو جائے تو آپ افطاری کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بخاری و مسلم میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطار جلدی کر لیں گے، یعنی اس وقت تک لوگ خیر اور بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار کو جلدی کر لیں۔ جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تو پہلے کر لیں۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا ہے اور اپنا افطار کر لو، تو اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سحری کو جلدی کر لینا چاہیے۔ بہتر طریقہ تو یہی ہے۔ حضرت ایک اور سوال آیا ہے کہ رات کو روزے کی نیت کی اور سحری نہ کھا سکا تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ رات کو اگر اس نے روزے کی نیت کی ہے اور صبح وہ اٹھا لیٹ ہے، اذانیں ہو گئیں، تو اب یہ ہے اس نے، کیونکہ وہ اٹھا نہیں تھا، کچھ کھایا بھی پیا بھی نہیں ہے، تو اس کی روزے کی نیت سے اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب وہ کچھ کھائے پیے نہ، اپنے روزے کو مکمل کر لیں۔ حضرت ایک اور صاحب کا سوال آیا ہے کہ اس نے سعودیہ میں روزہ رکھا اور وہاں سے پھر کراچی آ گیا، تو کیا وہ سعودیہ کے مطابق روزہ افطار کرے گا یا وہ کراچی کے وقت کے مطابق روزہ افطار کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ جہاں آدمی افطار کے وقت موجود ہے اسی کے حساب سے وہ روزہ افطار کرے گا۔ اس نے مثلا کراچی میں روزہ رکھا اور وہ سعودی عرب چلا گیا، تو کراچی میں جو روزہ رکھا سعودی عرب پہنچا ہے، تو سعودی عرب پہنچ کر اب وہ کراچی کے حساب سے روزہ افطار نہیں کرے گا، بلکہ وہ روزہ سعودی عرب کے حساب سے افطار کرے گا۔ اسی طرح اگر اس نے سعودی عرب میں روزہ رکھا ہے اور آ کر کراچی پہنچا ہے، تو اب کراچی کے حساب سے روزہ افطار کرے گا۔ حضرت روزہ کھولنے کی بھی کوئی نیت ہے؟ اور روزہ کھولنے کی نیت تو کوئی نہیں ہے، لیکن روزہ کھولنے کی دعا ہے کہ روزہ کھولنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا جائے، اللہم لک صمت و بک آمنت، یہ دعا موجود ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی تو کوئی بات نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کر روزہ افطار کر لے، اللہ کا نام ہی لینا ہے۔ اور لیکن اس میں یہ بھی بات ہے کہ روزہ جب آپ افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پر، تو اس میں یہ کھانوں پہ نظر، پھر گھڑی پر نظر یہ نہ ہو، بلکہ اس وقت اللہ کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ انسان اللہ کے حضور دعائیں مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رمضان میں بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو یہ ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے جب روزہ بندہ افطار کر رہا ہوتا ہے۔ تو بجائے کھانے کی طرف اور گھڑی کی طرف اور ہمارے کان جو ہیں مسجد کی اذان کی طرف لگے ہوں کہ اذان ہو، جلدی اذان ہو جائے ہم روزہ افطار کریں، تو ایسا مت کریں۔ روزہ اپنے وقت پر ہی افطار ہوگا، تو جیسے ہی اس کا وقت آئے گا تو آپ اس وقت سے پہلے کچھ اللہ سے مانگ لیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کی پوری امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے دعا کر لی جائے، تو اس سے
بہت برکت ہو جائے گی۔ اچھا تو ناظرین، آج کی ہماری علمی بیٹھک یہیں پر اختتام پر پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی رمضان المبارک کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اگلی علمی بیٹھک میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔